फारूक सत्तार एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने काफ़ी बातें की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, और इसी पर बात करने के लिए सादिया जावेद साहबा तर्जुमान हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहबा, बहुत शुक्रिया समा को वक्त दिया। सादिया साहबा, बड़ा खुलकर बोले हैं फारूक सत्तार साहब। उन्होंने ये भी बात की है पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का गठजोड़ है, मास्टर प्लान हैं जिन पर कब्जे का जिक्र किया, गुल प्लाजा सारह का जिक्र किया। क्या कमेंट्स करेंगे सादिया साहबा? देखिए, एक तो पहली बात ये कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम का मुकाबला है 11 बजे का स्लॉट एंगेज करने का। कल 11 बजे के स्लॉट में हाफिज नईम साहब थे और आज फारूक सत्तार साहब हैं। एक तो पहली बात ये कि मुझे नहीं पता एमक्यूएम कितना संजीदा लेती है फारूक सत्तार साहब को। अच्छा, जहां तक वो उन्होंने बात की है कि जी पीपल्स पार्टी को हम कब्जा नहीं करने देंगे, और भाई हमने आपके कब्जे से कराची को निजात दिलाई 30 साल के बाद। आपने शहर में कब्जा किया था, बोरी बंद लाशें, भत्ता, चाइना कटिंग, हड़तालें, आपने वो तोहफा दिया था। हमने कराची को आपसे निजात दिलाई है। जो पिछला इलेक्शन है उसने साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, तो कराची समेत पूरे सिंध में हमारी सीटें बढ़ी हैं। पहली दफा मेयर कराची, मेयर हैदराबाद, जो आप दावा करते हैं कि हमारे शहर हैं, वहां आपने जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करके मुंह छुपाया। आप अवाम का सामना नहीं कर सकते, और आप फारूक सत्तार बिलखुसूस जिस तरह इलेक्शन जीते हैं वो सारे पाकिस्तान को पता है कि एमक्यूएम ने किस तरह 2024 के इलेक्शन जीते हैं। ये रिजेक्टेड है, कराची के अवाम ने, सिंध के अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया है। बार बार जो ये फरमाइश करते हैं ना कि वफाक के हवाले सिंध कर दो, वफाक के, वो तजुर्बा हुआ था, आपने वो तजुर्बा करवाया था। खून की होली खेली गई थी, परवेज मुशर्रफ का दौर कराची वालों को याद है। हम तो गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। गुल प्लाजा 2 साल में बनेगा, और गुल प्लाजा में जो लोग उसमें मुतासिर हुए, जो हुकूमत ने उनसे वादा किया है वो हम वादे पूरे करें। लेकिन हाँ, बिल्कुल बल्दिया फैक्ट्री के जो लवाहिकीन हैं वो आपका पीछा कर रहे थे। वो जो इस शहर को आपने आग लगाई थी, वो लोग आपका पीछा कर रहे हैं, और आपने जिन लोगों को यतीम किया था, जिन औरतों को बेवा किया था, उनकी हाय और बदुआएं जरूर आपका पीछा कर रही हैं। सही। सादिया साहिबा, ये भी कहेगा कि जो साबिक मेयर वसीम अख्तर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने कराची में बहुत से काम किए हैं, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात का खात्मा हमने किया है, और साथ ही उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मामले में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, हमेशा मुतालबात ही करते रहिए। वही वसीम अख्तर है, आज कह रहे हैं मैंने कराची में काम किया, आज कह रहे हैं मैंने कराची में काम किया। जब मेयर थे तो रोते थे कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो सिंध हुकूमत कुछ नहीं दे रही। आज कह रहे हैं मैंने शहर में काम किया है। हाँ, आपने काम किया है, आपने चाइना कटिंग की है शहर में, आपने शहर को कमर्शलाइजेशन की नजर किया है। इस शहर में अगर आज कहते हैं कि पानी नहीं है, अगर इस शहर में कहते हैं, कौन सा काम है जो आपने किया है? कोई काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ ये कल्चर दे के गए थे भत्ता माफिया का, उससे हमने इस शहर को निजात दिलाई है कराची के बिजनेस। और जो फेडरेशन से या एस्टेब्लिशमेंट से या फील्ड मार्शल से ये फरमाइश करते हैं, वो तजुर्बा हो चुका है, वो तजुर्बा नाकाम है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा था, है और रहेगा, और कोई कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकता। अच्छा सादिया साहब, फारूक सत्तार साहब ने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही हिल पार्क पर कब्जे के हवाले से बात करते हुए किया है, तो उन्होंने ये कहा कि हिल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां हद से बढ़ गई हैं। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगी सादिया साहबा?
دیکھیے وہ جو انہوں نے ایک اسپیسیفک کیس کے بارے میں ہل پارک کے بارے میں بات کی ہے، وہ جو معاملہ ہے اس کو میئر نے رات کو ہی ٹیک اپ کر لیا ہے، اور جو ہے میئر صاحب جو ہے وہ ابھی اس علاقے کا دورہ کریں گے اور وہ میڈیا کے سامنے جو حقائق ہیں، جو بات چیت ہے، وہ سب کچھ رکھ دیں گے. جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی ہم بتا دیں گے کہ وہاں اصلی حقیقت کیا ہے. سعدیہ صاحبہ، انہوں نے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف کام رکوائے نہیں بلکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف نیب میں مقدمہ ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں نا، وہ یاد بالکل صحیح کہہ رہے فاروق ستار صاحب کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کارروائی ہوگی. جو بھی اگر غیر قانونی کسی قبضے میں اس شہر میں کوئی سرکاری افسر یا کوئی سویلین انوالو ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. سندھ حکومت ایکشن لے گی، اور آپ کو بھی حساب دینا ہے. وہ کل نیب نے انکوائری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے کہ جو لیاری ایکسپریس وے میں الاٹمنٹ میں گھپلا ہے، وہ کل چینلز کی خبر زینت تھی، تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی انکوائری مکمل ہوگی اور جو اس میں ذمہ داران ہیں وہ گرفتار ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے. تو فاروق ستار صاحب اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، یا وہ ایک ہمیشہ سے ان کا خواب ہے. پچھلے جو ان کے لیڈر تھے وہ کبھی صوبہ سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی بات کرتے تھے، کراچی کو جنا پور بنانے کی بات کرتے تھے. اس روایت کو دہراتے ہوئے اب یہ پھر صوبہ بنائیں تو توڑنا، لسانیت کی بنیاد پر کراچی کو تقسیم کرنا ہمیشہ سے ایم کیو ایم کا شیوہ رہا ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر بھی کامنٹ کریں کہ ایک بار پھر فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ 18 سال سے کراچی قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر ہے. اب 18 سال سے تو سعدیہ صاحبہ ظاہر ہے اب سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہی لیڈ لیتی رہی ہے. اب چونکہ اب تو میئر بھی آپ لوگوں کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آپ لوگوں کا ہے، اور پھر مجموعی طور پر ہل پارک کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ دیگر مقامات پر قبضوں کا ذکر کیا ہے، تو کچھ بتا سکیں گے سعدیہ صاحبہ کہ کتنی کارروائیاں ہیں جو ان قبضہ مافیا کے خلاف کی گئی ہیں؟ دیکھیں، جو بھی شہر میں غیر قانونی قبضے میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف مکمل طور پر حکومت کارروائی کر رہی ہے، اور ہم نے اس شہر کو جو ہے وہ نجات دلائی ہے. ہم نے قبضہ چھڑوایا ہے اس شہر کا جو 30 سال سے مسلط تھے اس شہر پر. اس شہر کو میرا خیال سے کراچی جو تھا دا موسٹ ڈینجرس سٹی میں 5ویں نمبر پہ تھا، اور آج انڈیکس 133. تو ہم نے اس کو لیویبل شہر بنایا. جب آپ کی حکومت تھی تو یہ شہر 5واں خطرناک ترین شہر تھا، جو فاروق ستار صاحب شاید بھول جاتے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اگر کہیں قبضہ ہوا ہے اور وہ رپورٹ ہوا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری. صحیح. سعدیہ صاحبہ، فاروق ستار صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اب سمجھ آیا ہے کہ گورنر کامران ٹیسوری کو کیوں ہٹایا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کامران ٹیسوری کو بلدیاتی انتخابات سے پہلے بحال ہو جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا کامنٹ ہوگا؟ بھائی، یہ کامران ٹیسوری وفاق نے ان کو لگایا تھا، وفاق نے ان کو ہٹایا ہے، تو یہ وفاق کی حکومت کا حصہ ہیں. کیبنٹ میں ان کے وزیر موجود ہیں. یہ پرائم منسٹر سے جا کے اپنا یہ دکھ روئے. فاروق ستار صاحب جا کے پرائم منسٹر سے یہ دکھ کریں کہ جی کامران ٹیسوری کو کیوں ہٹایا ہے، اور پرائم منسٹر نے ہٹایا ہے، اور آپ ان کو دوبارہ بحال کریں. تو یہ دکھ جا کے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کریں. اس میں سندھ حکومت کا یا میئر کراچی کا کوئی کردار نہیں. اچھا سعدیہ صاحبہ، ایک بار پھر فاروق ستار صاحب نے یہ بات کی ہے جب وہ پریس کانفرنس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، بارہا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اب کراچی کو لہو لہان کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اب یہ بات کرنا، پھر کے ایم سی کے افسران لوٹ مار میں ملوث ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب تو بالخصوص پہلے وسائل کی بات ہوتی تھی، سندھ حکومت کہتی تھی کہ میئر ہمارا ہوگا تو کام ہوگا، تو اب تو میئر بھی آپ کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہے. پھر فاروق ستار صاحب کی ایک پریس کانفرنس کیا کام ہو رہا ہے، اور کراچی میں کام ہو رہا ہے.
بالکل کراچی میں کام ہو رہا ہے. ان کے ادوار میں جو کراچی کا حلیہ بگاڑا گیا، نقشہ بگاڑا گیا، کراچی کے ماسٹر پلان کو ہلا کے رکھ دیا. چیز کو بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے، چیز کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پورٹ سٹی ہے. ہر سال 5 لاکھ لوگوں کا انفلکس ہے اس شہر میں، اور اس شہر کے وہ وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کوشش کر رہے ہیں. اور جو یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا زمانہ تھا جب یہ شہر لہو لہان تھا، لوگوں کو گھروں میں جنازے ملتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھیں. جب یہ دونوں حضرات میئر بنے شہر کے، اس شہر پہ سڑکوں پر، میڈیا پر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، اس شہر پہ وکیلوں پر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، شہریوں کو لہو لہان کیا گیا. تو یہ تو اپنا زمانہ یاد کر رہے ہیں. اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کو نجات دلائی ہے. اب بالکل کراچی کی ترقی، سندھ کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد لوگ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے شہر کا نقشہ بگاڑا تھا اس کو پیپلز پارٹی بحال کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنا موقف سما کے ناظرین کے سامنے رکھا.